اے قوم کے دلالوں، ابھی تک تو صرف پولیس کی دلالی کرتے تھے، اب اسلام کی بھی دلالی شروع کر دی ہے۔ تمہیں ہوش نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے عمل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے؟ تمہارے کردار و عمل کی وجہ سے آج قوم کس طرح سے شک کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے۔ آج تم شراب کے نشے میں دو تو تمہیں اسلام نظر نہیں آتا، تمہیں بانی اسلام نظر نہیں آتا، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اور شریعت کی حد نظر نہیں آتی، اسلام کی حد نظر نہیں آتی ہے۔ تم اتنے بڑے مغرور ہو گئے ہو، شداد سے بڑھ گئے ہو، نمرود سے بڑھ گئے ہو، فرعون سے بڑھ گئے ہو، حامان سے بڑھ گئے ہو، یزید سے بڑا تمہارا کر و فر ہو گیا ہے۔ جتنے پروٹوکول ہیں سب رکھے رہ جائیں گے، یہ ناک، یہ شخصیت، یہ تمہارا وقار، یہ تمہاری عظمت، یہ تمہاری شہرت، یہ تمہارے مال کی سستی شہرتیں جو تم نے خرید کے رکھی ہیں، موت تمہارے ہر غرور کو توڑ کے رکھ دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مصباحی نیوز چینل کے ذریعے سے آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں شادیوں کو بالکل سادی بنا کے کرنا ہے، بالکل سادی بنا کے کرنا ہے۔ اتنی سادی کر دو، اتنی سادی کر دو کہ سارے اخراجات بچ جائیں اور اس بچے ہوئے پیسے سے آپ اپنے بچے کو بہترین تعلیم دو۔ بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے، اور اگر آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے تو آپ کی وہ بچی ہوئی رقم آپ دوسرے غریب بچوں کی تعلیم میں ضرور خرچ کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خاص طور سے جگدیش پور اور قرب و جوار میں تو ہم لے آئے تھے نا، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، یا 1 سال ہو گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے، 1 سال ہو گیا۔ ہاں ڈی جے، ارگن، ناچ گانا، بنو، ساری چیزیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری طریقے سے تو نہیں کہوں گا لیکن 99% ختم ہو گیا، تو وہاں اسکول کو وہاں لے گئے تو کہیں 99% ختم ہو گیا۔ اور جب یہ 99% ختم ہو گیا ہے، 99% جب یہ ختم ہو گیا ہے تو جو اس میں خرچ ہونے والی رقم تھی وہ بچی کہ نہیں بچی؟ ناچ میں، گانے میں، ڈی جے میں جو بھی پیسہ لگنا تھا وہ بچا کہ نہیں بچا؟ بچا۔ اور وہ پیسہ جو بچا وہ گیا کہاں؟ کیا قوم نے کسی عالم کو دے دیا؟ کسی مدرسے کو دے دیا؟ کسی مسجد کے امام کو دے دیا؟ نہیں دیا۔ اگر ہم اپنے علاقے کی شادیوں میں دیکھیں کہ ہر آدمی جس نے بھی شادی کی ہے اگر 10,000 روپے اس نے ڈی جے پہ بچایا ہے، اور علاقے میں 1,000 اگر شادیاں ہوئی ہیں تو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے 1,000 شادی 10,000 روپے بچت کے حساب سے آپ جوڑیں گے تو کم سے کم 10 کروڑ کی رقم امیٹھی ضلع میں بچی ہے الحمدللہ۔ 10 کروڑ کی رقم بچی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ اگر یہی سارے لوگ مل کر کسی بات پر متحد ہو کر اسی بچی ہوئی رقم کو کسی جگہ جمع کر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ بچی ہوئی رقم سے ہاسپٹل بنا دو، بچی ہوئی رقم سے کوئی کالج بنا دو، بچی ہوئی رقم سے غریبوں کے لیے کوئی بیت المال بنا دو، تو شاید آج بڑا کام پورے سماج کا ہو جاتا۔ 10 کروڑ روپے اگر ہم نے سال میں بچا لیا، حرام کی کمائی میں جو جانے والے تھے بچا لیا، حرام پیسے، اور وہ پیسے جو ہم نے بچا لیے حرام کے عمل کو نہ کرنے سے، اگر وہی پیسے جمع کر کے کوئی یونیورسٹی بنانا چاہیں تو بن سکتی ہے، بڑا ہاسپٹل بنانا چاہیں تو بن سکتے ہیں، بڑے کالجز بنانا چاہیں تو بن سکتے ہیں، انگلش میڈیم کے اسکول بنانا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں۔ لیکن میں قوم سے گزارش کروں گا جو پیسے آپ نے بچائے ہیں ان پیسوں کو صحیح معنوں میں صحیح جگہ خرچ کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچا ہوا پیسہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا نظر آ جائے۔
آپ خود جوڑ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھیے کیلکولیٹ لے لیجئے، جوڑ لیجئے گا جو میں نے بتایا، جو میں نے تخمینہ دیا ہے آپ کو جوڑ لیجئے۔ 10,000 روپے کے حساب سے اگر 1,000 شادیاں ہوئیں، 10,000 روپے بچا تو 10 کروڑ روپے بچ گئے آپ کا، ہمارا 10 کروڑ بچا۔ وہی 10 کروڑ اگر کہیں لگ جائے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سماج سے غربت دور ہو جائے گی، کسی مسلمان کو پھر زکوٰۃ وصولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی در در بھیک مانگنے ٹھوکر کھانے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی۔ ہوش کے ناخون لو اور سوچو کہ جو قوم کے رہنما ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، آپ ان کی بھی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ آج میں نے یہ کام شروع کیا ہے، عرفان بھائی نہ جانے کتنے ہمارے دشمن ہو گئے، کتنے لوگ فون پہ دھمکی دیتے ہیں، کتنے کہتے ہیں مار دیں گے، کتنے کہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اپنی قوم کے مسلمان ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم چندہ نہیں دیں گے، دیکھتے ہیں تم مدرسہ کیسے چلاؤ گے۔ مدرسہ ہمارے تمہارے باپ کا نہیں ہے، مدرسہ نبی پاک کا ہے، وہ تمہارے دینے سے نہیں چلے گا، وہ مدینے والے رسول کی عطا کردہ رحمتوں سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تم دو نہ دو، ایک آدمی بھی مجھے چندہ نہ دے، پورے سماج سے کہتا ہوں کوئی نہیں چندہ دے، میں کسی کے دروازے نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو بھگا دینا مجھے چندہ کے نام پر، لیکن خدا کے لیے اپنی اوقات اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنا اسٹیٹس سمجھو۔ ہم کسی محتاج نبی کے غلام نہیں، ہم مختار نبی کے غلام ہیں، اور وہ بادشاہ اکبر ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان اعظم ہے کہ مصطفیٰ اگر کسی کو عطا کریں تو پھر قیامت تک کسی بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بے شانہ کھڑے ہو جائیں، محنت کریں، جو بھی لگے آپ خرچ کریے، محنت کرتے رہیے، دعائیں دیتے رہیے، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی دوسروں تک میری بات پہنچاتے رہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری آپ تک پہنچنا، آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا۔ جب آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پہنچانے کی وجہ سے کہیں دوسرے لوگ بھی آپ کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج ایک میسیج اور میں دوں گا ان حضرات کو جو حضرات شراب بہت پیتے ہیں، حرام کی کمائی سے نوٹنکی کرتے ہیں، رنڈیاں نچاتے ہیں۔ اے قوم کے دلالوں، ابھی تک تو صرف پولیس کی دلالی کرتے تھے، اب اسلام کی بھی دلالی شروع کر دی ہے۔ تمہیں ہوش نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے عمل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے؟ تمہارے کردار و عمل کی وجہ سے آج قوم کس طرح سے شک کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے۔ آج تم شراب کے نشے میں دو تو تمہیں اسلام نظر نہیں آتا، تمہیں بانی اسلام نظر نہیں آتا، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اور شریعت کی حد نظر نہیں آتی، اسلام کی حد نظر نہیں آتی ہے۔ تم اتنے بڑے مغرور ہو گئے ہو، شداد سے بڑھ گئے ہو، نمرود سے بڑھ گئے ہو، فرعون سے بڑھ گئے ہو، حامان سے بڑھ گئے ہو، یزید سے بڑا تمہارا کروفر ہو گیا ہے۔ جتنے پروٹوکول ہیں سب رکھے رہ جائیں گے، یہ ناک، یہ شخصیت، یہ تمہارا وقار، یہ تمہاری عظمت، یہ تمہاری شہرت، یہ تمہارے مال کی سستی شہرتیں جو تم نے خرید کے رکھی ہیں، موت تمہارے ہر غرور کو توڑ کے رکھ دے گی، ہر گھمنڈ کو تمہاری موت توڑ کے رکھ دے گی۔ جب کوئی گھمنڈ غرور نہ ہوگا پھر گھمنڈ غرور کرتے کیوں ہو؟ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شادیاں کرو، اور جو شادیوں میں خرچ بچ رہا ہے وہ آپ ہمیں دینے نہیں آتے ہو۔ نہ ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں دے دو اپنی بچی ہوئی رقم کو، نہیں، میں آپ سے صرف گزارش یہی کروں گا کہ خدا را اس بچی ہوئی رقم کو اکٹھا کرو تاکہ کسی بھی مقام پر، کسی جگہ پر کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی کھولی جائے جس کے ذریعے سے مسلم سماج کے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔